اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المبین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث جو چل رہی تھی وہ مواتات کے بارے میں چل رہی تھی اور مسلسل ابھی اسی میں تسلسل جاری ہے کہ جس میں ہم نے عرض کیا کہ جناب مصنف نے دعویٰ کیا تھا کہ مواتات فائدہ دیتا ہے مل کے متزلزل کا۔ اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں چند ایک ادلہ سے۔ پہلی دلیل سیرت متشرعہ دی تھی، دوسری دلیل کون سی تھی؟ قرآن کی آیت، اور تیسری تجارت انترازن، اور چوتھی الناس مسلطون علی اموالہم۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے جو نقض وارد ہو سکتے تھے اس پہ الناس مسلطون علی اموالہم پہ وہ نقض وارد کیا، پھر جو ہے آیتین میں نقض وارد کیا۔ آج جو مناقشہ اور نقض ہے وہ سیرت متشرعہ میں کیا خرابی لازم آتی ہے، کہ آیا ہم اس کو دلیل بنا بھی سکتے ہیں یا دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سیرت متشرعہ کو یہ پہلے ابتدا کرنے سے پہلے دو خطاؤں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں جو میری طرف سے ہوا تھا۔ پہلا یہ کہ کل جو ہے یہ کہا تھا مباحثہ کرتے ہوئے کہ الاقوال فی المواتات منحصر فی اربعۃ ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ چار اقوال میں منحصر ہے، چاروں کی چار، یعنی مواتات میں جتنے بھی اقوال ہو سکتے ہیں وہ چار میں منحصر ہے۔ یا تو ملک کا فائدہ دے گا یا ملک کا فائدہ نہیں دے گا۔ ملک کا فائدہ دے گا تو یہ متوقف علی الملک یعنی تمام ناحیتوں سے فائدہ دے گا، جبکہ خود مصنف نے کتنے اقوال ذکر کیے؟ 6 اقوال ذکر کیے، جبکہ ان 6 اقوال کا اگر نچوڑ نکالیں گے تو وہ 4 میں ہی منحصر ہوں گے۔ لیکن پھر بھی اگر صریح اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ الاقوال فی المواتات ستہ، ٹھیک ہے نا، یہ ازالہ ایک خطا کا۔ دوسری خطا جو ہوئی تھی اس سے پہلے ہوئی تھی تقریباً 3 مباحثے یا 4 مباحثے پہلے، کہ جہاں پر وہ کہا تھا کہ اگر ہم اس قول کو مان لیں کہ اباحت مواتات اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، صرف مجرد کا، تو ضروری ہوگا کہ ہم نئے قواعد اور قانون کی جو ہے ہمیں احتیاج پڑے گی۔ تو وہاں پہ الجدیرہ وہاں پہ بتلایا تھا کہ 3 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے نا، جبکہ وہ 3 قاعدے نہیں ہیں، وہ 3 علت ہے کہ جن کی وجہ سے نئے قانون کی ضرورتیں پڑیں گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو 3 قاعدے بتائے تھے، 3 امور بتائے تھے، وہ تینوں کی تینوں امور نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ علتیں ہیں، تینوں امور ہیں علت کے اعتبار سے، نہ کہ قاعدے جدید ہیں۔ تو وہ خطا اس سے پہلے ہوئی تھی، اس کا ازالہ ضروری تھا۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے اس معاملے پہ کہ مناقشہ جو ہم کر رہے ہیں دلالت متشرعہ کے ذریعے یا دلیل سیرت متشرعہ کے ذریعے، آیا اس کے ذریعے مواتات ملک کا فائدہ دے گا آپ کو یا ملک کا فائدہ نہیں دے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استدلال تو کیا سیرت متشرعہ کے ذریعے کہ سیرت متشرعہ جو ید بیت جیل بعد جیل ہم تک پہنچی ہے، دلالت کرتی ہے ان المواتات تفید الملکیہ المتزلزلہ، لیکن ہم اس کے ذریعے استنباط اور استدلال نہیں کر سکتے۔ کا استنباط اور استدلال نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کا استنباط اور استدلال نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تمام کے تمام لوگ علماء یا متشرعین یا اہل سوق یا سوقیہ افراد جو بھی ہیں وہ مبالات نہیں پایا جاتا ان میں، وہ کسی بھی چیز میں دقت اور فکر کے ساتھ عمل نہیں کرتے، بلکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنی چیز کو بیچنا اور خریدنا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ان کا ماں اور ماں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری یہ چیز جو ہے بک جائے۔ اس لیے کیونکہ ان میں عدم مبالات پایا جاتا ہے اور یہ سیرت ہم تک جو پہنچی ہے وہ عدم مبالات والی پہنچی ہے، تو جو سیرت ہم تک عدم مبالات والی پہنچی ہے بھلا اس سیرت کے ذریعے ایک حکم کو اخذ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے استدلال پہ جو ہے مناقشہ کیا ہے جناب مصنف علیہ الرحمہ نے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ اتنی دلیل دے دی، سیرت متشرعہ آپ کو دی، 2 آیتیں دی، تیسرے الناس مسلطون علی اموالہم دی، ان میں جو بھی نقض آ سکتے تھے، کوئی اشکال کر سکتا تھا، وہ سارے کے سارے اشکال ہم نے آپ کے سامنے کیا کیے؟ پیش کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے
المواطات تفید الملکیہ کا استنباط اور استخراج کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ خدا نے جب کہا ہے احل اللہ البیع تو متبادر فی ذہن کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہا احل اللہ البیع، خداوند کریم نے بیع کو حلال قرار دیا، تو جو متبادر ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ یہ بیع شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ حلال ہے، آپ اس سے بھی تمسک کر کے حکم وضعی یعنی صحت مواطات اور حکم تکلیفی یعنی حلیت مواطات کے اوپر دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت مواطات فی الحبا اور صحت مواطات فی الاجارہ میں بھی آپ جو ہے مواطات کو صحیح قرار دے سکتے ہیں، ان اطلاقات کی طرف رجوع کرتے ہوئے جو اطلاقات وسائل الشیعہ میں درج ہے، احادیث ابو بصیر سے آپ اس کا استدلال کر سکتے ہیں۔ اور کوئی دلیل ہے؟ کہاں اجماع مرکب بھی ہمارے پاس ہے جس کے ذریعے ہم یہ فائدہ نکال سکتے ہیں ان المواطات تفید الملکیہ الجائزہ والمتزلزلہ۔ کہنے لگے کہ اجماع مرکب کہتے کسے؟ کہا کہ اجماع مرکب کہتے ہیں، اب اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو سنیوں کا ہے، سنی کیا کہتے ہیں کہ سنیوں کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اجماع مرکب اس اجماع کو کہتے ہیں کہ جس پہ آراء فقہا جمیع الفقہا تمام فقہا کی جو آراء ہے وہ ایک ہے، لیکن ان کا ماخذ اس رائے کا جو ماخذ ہے، اس رائے کا جو مبنی ہے وہ کیا ہے؟ مختلف ہے۔ ہمارے یہاں جو اجماع مرکب کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اجماع مرکب کہتے ہیں کہ آراء مختلف ہے سب کی، ٹھیک ہے، نہیں ماخذ بھی مختلف ہو سکتا ہے اور آراء بھی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن کسی مثلاً اس شے میں ایک جہت سے متفق ہے اور دوسری جہت سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ مثلاً صلاۃ جمعہ کا مسئلہ ہے، بعض نمبر ایک فقیہ نے کہا کیا کہ نماز جمعہ کیا ہے؟ مستحب ہے، دوسرے نے کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے، تیسرے نے کہا کہ نماز جمعہ حرام ہے فی زمن الغیبہ، ٹھیک ہے، یہ تینوں اقوال ہو گئے، کہا مختلف ہے یہ سارے کے سارے، لیکن سارے کے سارے اتفاق بھی رکھتے ہیں اس جہت سے کہ نماز جمعہ مکروہ نہیں ہے، یعنی کراہیت میں سب کے سب متفق ہیں، وجوب میں، حرمت میں، استحباب میں مختلف ہے۔ یہ ہمارے جو علماء فقہاء انہوں نے اجماع کی جو ہے تعریف کر کے اس طریقے سے اس کی مثال دے کر سمجھانا چاہا ہے، تدبیر کر لیتے تھوڑی بہت۔ اب کہہ رہے ہیں کہ المناقشہ فی دلالت سیرت، سیرت کے ذریعے جو ہم نے دلیل بنائی تھی سیرت کو، جو استدلال کیا تو اس میں کیا مناقشہ آ سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا ثُبُوتُ السِّیرَةِ وَإِسْتِمْرَارُهَا عَلَى التَّوْرِیث، کہ سیرت کا ثبوت ہونا، سیرت کا ثابت ہونا اور سیرت کا مستمر ہونا کس چیز کے اوپر؟ علی التوریث، یعنی اس سیرت کا ورثے میں ہمیں ملنا، کیسے؟ جیلاً بعد جیل، یدن بیدن، ہم تک پہنچنا۔ فہیا کسائر سیراتہم، تو یہ سیرت بھی ان کی تمام سیرتوں کی طرح ہے۔ کیسی سیرت ہے؟ الناشئۃ عن المسامحۃ، کہ جو ناشئ ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے مسامحہ کے ذریعے، یعنی ہر چیز میں تسامح کرتے ہیں۔ ان کا ما حصل اور مدعا یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیز بک جائے، ہم چیز کو خرید لیں، اس میں شریعت کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ان سے مطلب نہیں ہوتا انہیں، تو مسامحہ پایا جاتا ہے۔ وقلۃ المبالات فی الدین، اور ہمارے جو اہل سوق ہیں وہ دین میں بہت ہی کم مبالات کرتے ہیں، عدم مبالات پایا جاتا ہے ان میں۔ اچھا یہ کیسا ہے مسامحہ اور عدم مبالات؟ کیسا ہے؟ مما لا یحصی فی عباداتہم، کہ جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے ان لوگوں کی عبادات میں، وہ معاملات میں، وہ معاملاتہم اور ان کے معاملات میں، وہ سیاساتہم اور ان کی سیاسات میں، یعنی ان کا ما حصل اور مدعا کل کا کل اگر عام زبان میں کہہ دیا جائے اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے، بس انہیں کوئی فکر اس بات کی نہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے اور کیا نہیں کہتی ہے، ان کا مطلب ہے کہ ہمارا الو سیدھا ہو اور مسئلہ تمام ہو جائے۔ کمال آیا وجہ سے کہ بات آپ کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے کہ جو سیرت سوقیہ یا سیرت اہل سوق ہے وہ کیا ہے؟ عدم مبالات و تسامح ہے۔ ودعویٰ،
کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے بعض فقہا کی طرف سے، جن میں سے اگر ہم سر فہرست دیکھیں وہ جناب شہید ہے، جناب شہید اول ہے، لیکن ہم اسے ڈائریکٹ جناب شہید اول نہیں کہہ سکتے کیونکہ محکی ہے. انہوں نے کہا ہے من المحکی، حکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، یعنی کہ خود جناب مصنف نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھا بلکہ علماء سے یا ان کے شاگردوں سے سنا ہے کہ اس طریقے کی حکایت جناب شہید اول سے کی گئی ہے. کیا حکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے لم یعلم من القائل بالاباحۃ جواز مثل هذه التصرفات المتوقفۃ علی الملک، کہ ہم علماء میں سے کسی بھی عالم کو نہیں جانتے کہ جو اس بات کا قائل ہو کہ مواطات میں اباحت حاصل ہو جاتی. کیسی بات؟ حتی المتوقفۃ علی الملک، ایسی اباحت جو ملکیت پر متوقف، وہ ایسا تصرف کی بھی اباحت دے دیتے ہیں. اس قول کو ہم نہیں یعنی اس قول کو ہم نے کہیں دیکھا نہیں ہے، یہ وجدان میں نہیں، حالت وجدان میں نہیں ہے، دعویٰ ہی انہ لا یعلم من القائل، کہ کہنے والا دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے کہ ہم نہیں جانتے قائلین میں سے کسی بھی قائل کو، کس چیز کے قائل کو، بالاباحۃ جواز مثل هذه التصرفات المتوقفۃ علی الملک، کہ مباح ہے اس طریقے کے تصرفات بھی کہ جو متوقف ہوتے ہیں ملک کے اوپر. ایسے کسی قائل کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. کما یظہر، جیسے کہ یہی دعویٰ یا قول ظاہر ہوتا ہے من المحکی عن حواشی شہید، جس کی حکایت کی گئی ہے جناب شہید اول کے حواشی جو انہوں نے لکھے تھے علی القواعد، قواعد کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ کیا من منع اخراج الماخوذ، وہ کیا کہتے ہیں کہ ممنوع ہے ماخوذ شے کا اخراج کرنا. کس میں؟ کس چیز کے ذریعے یہ ماخوذ ہوا ہے؟ بالمواطات، مواطات کے ذریعے جو چیز اخذ ہوئی ہے ممنوع ہے اس کا خارج کرنا. کہاں؟ فی الخمس سے، یعنی منع اخراج الماخوذ فی الخمس، خمس میں اخراج کرنا ماخوذ شے کا جو مواطات کے ذریعے حاصل ہوئی ہے ممنوع ہے. والزکات، اور زکات میں دینا ممنوع ہے. وثمن الہدی، اور ہدیے کی ثمن یعنی قیمت. کہہ رہے کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ انسان خمس اسی چیز کا نکالے گا، کس چیز کا؟ جس چیز کا وہ مالک. زکات اسی چیز کی دے گا کہ جس کا وہ مالک ہو. تو وہ منع کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ جو ہے وہ مال جو آپ کے پاس آیا ہے مواطات کے ذریعے، آپ اس میں خمس نہیں نکال سکتے، اسے زکوٰۃ میں نہیں دے سکتے، ثمن ہدیہ کو آپ دے نہیں سکتے. کیوں نہیں دے سکتے جناب والا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس مواطات کے ذریعے آیا ہے. فلا یصح تصرف فی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ والا جو تصرف ہے متوقفۃ علی الملک، یہ ملک کے اوپر متوقف ہے. فلا یجوز التصرف فی. ٹھیک. وعدم جواز وطیء الجاری، وعدم جواز وطیء الجاری الماخوذ بها. ٹھیک ہے نا؟ اور جائز نہیں ہے جاریہ کے ساتھ وطی کرنا جو مواطات کے ذریعے حاصل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وقد صرح الشیخ، شیخ سے مراد شیخ توسی، وقد صرح الشیخ توسی بالاخیر فی مواطات الہدایا، اور اسی اور تصریح کی ہے جناب شیخ توسی نے آخر میں، یعنی اپنے آخر کلام میں کس چیز کی تصریح کی ہے؟ عدم جواز الوطی بالجاریہ الماخوذۃ بالمواطات. اس چیز کی تصریح کی ہے جناب شیخ توسی نے بھی فی مواطات، مواطات میں، فی مواطات الہدیہ، مواطات ہدیہ میں. یعنی جب انہوں نے باب قائم کیا مواطات کا اور اس میں آئے باب ہدیے میں کہ ہدیے میں کوئی جو جاریہ آپ کو دے تو آپ اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ فَيَتَوَجَّهُ التَّمَسُّكُ حِينَئِذٍ بِعُمُومِ الْآيَةِ. تو ایسی صورت میں متوجہ ہوگا. کیا متوجہ ہوگا اور کس کی طرف متوجہ ہوگا؟
متوجہ ہوگا الی الشیخ، شیخ کی طرف. کیا متوجہ ہوگا؟ ان یتمسک حینئذ، کہ ایسی صورت میں وہ متمسک ہو بعموم الآیت، جو آیت ہم نے پہلے قرار دی ہے، بیان کی ہے، اس آیت کے عموم سے متمسک ہو. کیا یعنی احل اللہ البیع، خداوند عالم نے بیع کو حلال قرار دیا ہے. وتجارۃ عن تراض، کہ جو بھی تجارت ہو رہی ہے وہ رضایت کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اس مسئلے میں بھی، وسیع کے مسئلے میں بھی وہ رجوع کریں ان آیات کی طرف. کس لیے؟ علی جوازها، یعنی علی جواز وسیع الجاریہ المأخوذۃ بالمعاصرہ. ٹھیک ہے. وصلت فیثبت الملک، تو ان آیتوں سے جیسے ہی آپ تمسک کریں گے احل اللہ البیع سے و تجارت عن تراض سے، جیسے ہی آپ تمسک کریں گے کیا ہوگا؟ فیثبت الملک، ملک کیا ہوگی؟ ثابت ہو جائے گی. اب کہہ رہے مدفوعۃ، عبارت پوری ملا لیں. والدعویٰ مدفوعۃ، دعویٰ مبتدا، مدفوع خبر. ٹھیک ہے نا. یہ دعویٰ مردود ہے، مدفوع ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں سے بے سبب بیان کر رہا ہے اس چیز کا. بِأَنَّهُ وَإِن لَّمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ، کہہ رہے ہیں وَإِن لَّمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ، اگرچہ اباحت تصرف جو متوقف ہوتی ہے ملکیت کے اوپر وہ ثابت نہیں ہوتی ہے. کس چیز کے ذریعے؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ آپ نے کہا عموم سے متمسک ہو جائیں اور آپ کو جواز مل جائے گا کہ آپ اس کو جاریہ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ وسیع کر سکتے ہیں، یا اس مال کو خمس میں نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوگا؟ لم یثبت ذالک، یہ اباحت تصرف المتوقفۃ علی الملک ثابت نہیں ہوگی. الا انہ لم یثبت، تو جناب والا یہ بھی ثابت نہیں ہوگا. کیا؟ ان کل من قال باباحت جمیع هذه التصرفات، کہ ہر وہ فقیہ کہ جس نے کہا ہے ان تمام تصرفات کی اباحت کا قول، قال بالملک، اس نے ملکیت کو کہا ہے. یعنی جب اباحت تصرف المتوقفۃ علی الملک ثابت نہیں ہوتی تو یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ فقیہ جس نے اباحت تصرف کہا ہے اس نے کیا کہا ہے؟ قال بالملک، اس نے ملک کے لیے کہا ہے. پتہ نہیں پہنچی کہ نہیں پہنچی. مثلاً یعنی جو فقیہ یہ کہہ رہا ہے کہ مباح ہے آپ کے لیے تمام کے تمام تصرفات کرنا، وہ ملک کے لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ ملک آپ کو حاصل ہو جا رہی ہے. کہاں ملک آپ کو حاصل ہو جا رہی ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا ہے. من اول الامر، پہلے ہی والے، یعنی جیسے ہی آپ نے معاطات کیا وہیں سے آپ کو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے. ایسا کوئی بھی فقیہ نہیں کہتا. جو یہ کہہ رہا ہے کہ مباح ہے یہ سارے کے سارے تصرفات کرنا انشاءاللہ وتعالی. ٹھیک ہے نا. یہ اول وقت سے ہی آپ کو معاطات میں ملکیت حاصل نہیں ہوتی ہے. فَيَجُوزُ لِلْفَقِيهِ حِينَئِذٍ، بس ایسی صورت میں فقیہ کے لیے جائز ہے کیا؟ التزام اباحت جمیع التصرفات، کہ وہ ملتزم ہو جائے جمیع تصرفات کی اباحت کے اوپر. اباحت و جمیع تصرفات، تمام تصرفات کی اباحت کے اوپر. کس چیز کے ساتھ؟ ما التزام حصول الملک عند التصرف، لیکن اس چیز کے لازمے کے ساتھ کہ ملکیت حاصل ہوگی عند التصرف فی الاموال، کہ جب آپ اموال میں تصرف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. عند التصرف المتوقف علی الملک، جب آپ وہ تصرف کر رہے ہیں کہ جو متوقف ہے ملک کے اوپر، جیسے آپ وہ تصرف کرنے لگتے ہیں تو آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ ملکیت حاصل ہو جاتی ہے. یعنی جیسے آپ اس چیز کو خمس میں دے رہے ہیں حصل الملک، جب آپ اس کے ساتھ وضع کر رہے ہیں حصل الملک. لا من اول الامر، جیسے آپ معاطات کر رہے ہیں اول امر سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. فالاولی حینئذ، بس ایسی صورت میں اولا کیا ہے؟ یعنی جب حینئذ سے مراد جب ہم نے مناقشہ کر لیا دلالت سیرت میں، جب ہم نے مناقشہ کر لیا دلالت آیتین میں، جب ہم نے مناقشہ کر لیا الناس مسلطون علی اموالہم والی حدیث میں، جب ہم نے ان تمام چیزوں میں مناقشہ کر لیا، فالاولی حینئذ التمسک فی المطلب، اس مطلب میں یعنی
التمسک لإثبات الحکم الوضعی والتکلیفی فی المطلب کیا کریں ہم بأن متبادر عرفا من حل البیع صحته شرعا. ہم کس سے متمسک ہوں گے اس مطلب میں؟ کس چیز سے؟ بأن المتبادر عرفا کہ عرفی اعتبار سے جو حلیت بیع سے متبادر ہوتا ہے صحت المواتات یا صحت بیع المواتات شرعا. جیسے خدا نے کہا احل اللہ البیع وتجارتا عن تراض، کہا ان دونوں آیتوں سے متبادر کیا ہوتا ہے؟ صحت بیع المواتات شرعا. یہ سلام الناس يسلطون على أموالهم. من القال حديث شريف من القال من رسول صلی اللہ علیہ وسلم. هو يطلع إليك فقط هذا الناس مسلطون على من قال هاي استدلال الشيخ العازم الأنصاري على الملكية لإثبات الملكية. من القال هاي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو صلى الله عليه وآله وسلم نقول للرسول صلى الله عليه وسلم فقط مو غيره. واما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم. شنو تفسيرها؟ يعني تفسيرها بأن أنا عندي مثلا بيت هو في ملكة كل إذا هذا إذا أنا مثلا هذا عندي بيت أجره مثلا 10 ملايين هو توقف مليونين، شلون مسلطون على أموالهم؟ مو هكذا، أنت جاي تتصرف في أموال الغير أيضا في هذا المثل، لأن إلى شروط إلى شروط بس هذا الناس حديث مسلطون على أموالهم، يعني هذا هذا تفسير عميق، تفسير عميق. عتيق بس اصبر شوية. هذا موبايل مو مالك؟ اي انا شو موبايلي؟ انت مسلط على هذا بالذهب. بالذهب لا مو طبيعي بالذهب، سعر السوق هو التصرف الذي يليق بك فقط. اما اذا يليق بغيري مثلا للبيع والشراء فلازم ان تفعل من اهل السوق، يعني كل ما يقول اهل السوق ان تفعل مثله، مو انت يعني طبيب الذهب. كيف يصير؟ يقول لك ما انت انا ايش جاي يصير؟ لا كيف يصير؟ اول ما ايش هذا مفسرين هنا مجتمعنا هاي مجتمعنا خطأ، مو هذا مجتمعنا خطأ. الأشياء الذي يعني متعلق بك كل ما تريد تتصرف به أنت مالك له. أما إذا يليق بشان الغير مثلا في البيع هو مو يليق فقط إليه، ويليق أيضا بالمقابل أيضا، فلازم أن يكون الملازمة يعني باعتبار السوقية، مو ولا كيف كل شيء. احنا هذا استغلال. نعم استغلال الناس. ايش؟ صحيح. بالخدمة ولا وين السيارة صارت؟ الموجود في الفولدر مع الصورة. ها نعم. فالأولى حينئذ بس ایسی صورت میں اولا کیا ہے؟ التمسك بالمطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع شرعا، کہ یہ بیع مواتاتی شرعی اعتبار سے صحیح ہو. ہاذا اچھا ٹھیک ہے. اب یہاں سے جناب مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں نے دلیل آپ کو دی سیرت متشرعہ سے، میں نے دلیل آپ کو دی احل اللہ البیع سے، تجارت من تراضی سے، الناس مسلطون علی اموالہم سے. اب کس سے دلیل دے سکتے؟ ما امکان اثبات صحت المواتات، جب کہ ممکن ہے مواتات کی صحت کو ثابت کرنا، فی الہبہ ہبہ میں، والاجارہ اجارہ میں، بباب اطلاقاتہما ان کے بعد اطلاقات سے جو موجود ہے کہاں؟ وسائل الشیعہ میں. وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 335 پہ حدیث موجود ہے. وتتمیمہ یعنی وتتمیم الاطلاق یعنی نجمہ، وتتمیم الاطلاق اور وتتمیم الدلیل دونوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وتتمیمہ فی البیع
بالاجماع المرکب، اور اس استدلال کو ہم مکمل کریں گے، متمم کریں گے اجماع مرکب کے ذریعے، کہ جس میں تمام علماء اور فقہا کا کیا کہنا ہے کہ بے واقع ہو جاتی ہے عرفی اعتبار سے، جبکہ بعض نے کہا ہے کہ اصلاً یہ بے نہیں ہے۔ مختلف اقوال ہیں، اور وہی ہم نے کہا ہے کہ اجماع مرکب کسے کہتے ہیں؟ جس میں مختلف آراء ہوں۔ ٹھیک، ھذا ما انما ذکر، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی کر دی گئی۔ ما انا ما ذکر، جب کہ جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ کن اشیاء میں سے؟ من، ان اشیاء میں سے ہے ان للفقیہ التزام حدوث الملک عند التصرف المتوقف علیہ لا یلیق بالمتفقہ فضلا عن الفقیہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ان للفقیہ التزام حدوث الملک، کے فقیہ کے لیے یہ ثابت کرنا کہ ملک حاصل ہو جاتی ہے، یعنی فقیہ اس چیز سے ملتزم ہو جائے، حدوث الملک، کے ملک حادث ہو جاتی ہے یعنی حاصل ہو جاتی ہے، کب؟ عند التصرف، وہ تصرف کرتے ہوئے، المتوقف علی الملک، جو ملکیت کے اوپر موقوف ہے، یہ ملتزم ہو جانا کسی فقیہ کا، کس میں سے؟ لا یلیق بالمتفقہ، یہ کسی عام طالب علم سے بھی مناسبت نہیں رکھتا، فضلا عن الفقیہ، تو فقیہ سے کیسے ملتزم ہوگا؟ ولذا، بس اسی وجہ سے ذکر بعض الاساطین، بعض اساطین نے ذکر کیا ہے۔ بعض اساطین کون ہے؟ جعفر کاشف الغطا، فی شرح ہی علی القواعد، جب انہوں نے قواعد کے اوپر شرح لکھی، فی مقام الاستبعاد، مقام استبعاد میں جو ہم نے وہاں پہ علت کی ان کو قواعد سے تعبیر کیا تھا، وہ خطا تھا، وہ تعلیل ہے وہاں پر، یہاں پہ وہ جو نئے قوانین ہیں یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ ان القول بالاباحۃ المجردہ، کہ اگر کوئی قائل یہ کہے کہ معاطات اباحت مجردہ کا فائدہ دیتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں دیتا، ما فرض قصد المتعاطین التملیک فی البیع، جب کہ تعاطی کرنے والے کس چیز کا قصد کر رہے ہیں؟ تملیک اور بیع کا قصد کر رہے ہیں، مستلزم لتاسیس قواعد جدیدہ، تو یہ قول سبب بنتا ہے کہ ہم کچھ نئے قاعدے اور قوانین بیان کریں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جامع اور مانع ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایسی حدیث آپ کو اگر ملے تو مجھے بھی بتلائیے گا۔ ایسے رسول خدا نے فرمایا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، اور فاطمہ ام ابی جتنے بھی فضائل ہیں، لیکن رسول خدا فرماتے ہیں لو کان الحسن شخصا، کیا کہہ رہے ہیں رسول خدا؟ لو کان الحسن شخصا، اگر حسن کسی شخصیت کا نام ہوتا، حسن کسے کہتے ہیں؟ جمال کو کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں کمال کو۔ جتنے بھی موارد اور مصادیق اس کے نکالے جا سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے جمع کر لیں، رسول خدا فرماتے ہیں لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، اگر حسن کو اپنے کمال کے ساتھ، علم حسن ہے، حلم حسن ہے، شجاعت حسن ہے، جمال حسن ہے، خوش طبیعت ہونا حسن ہے، جتنے بھی حسن ہے سارے کے سارے کو جمع بنا کر اگر کسی شکل کی انسانی میں ڈالا جائے، جو ہم سے بات کر رہا ہو، آیا وہ علی بن سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ رسول خدا خود بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ جناب حسن مصطفیٰ، حسین شہید کربلا، جتنے بھی آیا یہ بن سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، اگر حسن کسی شخصیت میں ڈھال کر سامنے پیش کیا جائے، وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔